میٹھی چھری قسط نمبر 4۔ تھانے میں ایک ہجوم لگا ہوا تھا۔ ان میں زیادہ تعداد چک 32 والوں کی تھی۔ دلہن کا باپ اللہ بخش، اس کی بیوی خدیجہ اور دیگر کے رشتہ دار وہاں پہنچے تھے۔ ظاہر علی نے جیسے ہی اس اندوناک خبر وہاں پہنچائی، وہ لوگ روتے دھوتے اور گرتے پڑتے میرے پاس آ گئے تھے۔ ان میں چک 84 کے چند افراد بھی شامل تھے۔ اللہ بخش کا چھوٹا بھائی خدا بخش بھی ایک طرف سر جھکائے آزردہ بیٹھا تھا۔ ان سب کے آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا، ڈاکو کا سراغ ملا کہ نہیں؟ میں سب کو ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلا کر مچھلی بازار گرم نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا 2 انتہائی متعلقہ افراد کو اندر بلا لیا، یعنی دلہن اور دولہا کے باپ اللہ بخش اور خدا بخش کو۔ تھانے دار صاحب، آپ کے علاقے میں یہ کیا قیامت گزر گئی؟ اللہ بخش دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ میں اس کی دلی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ پہلے تو میں نے نہایت ہی مختصر اور مؤثر الفاظ میں اس واقعے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلایا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس قیامت کو برپا کرنے کے ذمہ دار افراد کو میں جس قیامت سے گزاروں گا اسے بھی دنیا دیکھے گی۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، میں گزرے ہوئے وقت کو پیچھے تو نہیں لا سکتا، البتہ ڈاکو کی گرفتاری اور دلہن کی بازیابی کے لیے میں حتی المقدور کوشش کر رہا ہوں۔ خدا بخش نے پوچھا، آپ آج صبح سے جب کنواں کی طرف گئے ہوئے تھے، کوئی کامیابی حاصل ہوئی؟ ہاں، جزوی کامیابی ہاتھ آئی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر انہیں اس بھاگ دوڑ کے نتائج سے آگاہ کر دیا۔ اللہ بخش نے کہا، یہ تو بہت ہی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ 2 ڈاکو متروک کنویں سے کھیتوں کی جانب بڑھ گئے، باقی ڈاکو نے چک 32 کا رخ کیا۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ لوگ میری رانی کو کہاں لے گئے ہیں؟ یہ تو پتہ تمہارے تعاون سے ہی چل سکتا ہے اللہ بخش، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے بولا، میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ میں چند لمحات تک گہری نظروں سے باری باری ان دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، دیکھو بھائی، یہ تو ظاہر ہے ڈاکو کی کارروائی کسی بھیانک انتقام کا نتیجہ ہے۔ یہ تم دونوں میں سے کسی کے دشمن کا بھی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ یہ دشمنی عارف یا رافع سے بھی ممکن ہے۔ ڈاکو نے بھری پوری بارات پر شبخون مار کر دولہا کو قتل کیا اور دلہن کو زیورات کے صندوق سمیت اٹھا کر لے گئے۔ صندوق کا قصہ میں تم لوگوں کو سنا چکا ہوں، تم دونوں نے صندوق کو شناخت بھی کر لیا ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ جنگل سے واپسی پر تالا ٹوٹا ہوا وہ صندوق خالی ہم اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اللہ بخش اور خدا بخش کو وہ صندوق دکھا کر میں نے تصدیق کر لی کہ یہ وہی صندوق تھا جس میں دلہن کے زیورات، عروسی ملبوسات اور دیگر قیمتی تحائف رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جہاں تک میں ڈاکو کا کھرا اٹھانے میں کامیاب ہوا ہوں، اس کے مطابق دلہن رانی کو یا تو شام کوٹ کی طرف لے جایا گیا ہے یا پھر اسے چک 32 پہنچایا گیا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ گے، ان 2 مقامات پر تم لوگوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ اللہ بخش نے کہا، شام کوٹ میں تو میری چھوٹی سالی سلمہ رہتی ہے، وہ بیچاری بیوہ ہے اور اپنے جھلے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ سلمہ کا ہمارے گھر آنا جانا ہے، ہمارے درمیان بہت خوشگوار تعلقات ہیں، اس کی طرف سے کسی قسم کی دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سلمہ تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی تمام تقریبات اور رسموں میں شامل رہی ہے۔ وہ 8-10 دن سے اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے اور بارات کے ساتھ وہ بھی چک 84 کی طرف آئی ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر دلگیر لہجے میں بولا، رانی سلمہ کے ساتھ بہت گھلی ملی ہوئی ہے، اس لیے رانی کی ضد پر وہ اسے سسرال پہنچانے ساتھ چلی آئی تھی۔ میں ابھی تک سلمہ سے نہیں مل سکا، پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ چک 84 پہنچتے ہی ہم سیدھے تھانے چلے آئے ہیں۔ میں کل رات تمہاری سالی سلمہ سے مل چکا ہوں، میں نے اللہ بخش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ رانی کو پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، میں نے اسے کافی تسلی دی ہے، وہ خاصی سمجھدار عورت ہے، اس نے مجھے ایک راہ بھی سجائی تھی۔ میں نے اس کی دکھائی ہوئی راہ پر چند قدم بڑھائے، لیکن تازہ ترین حالات سے لگتا ہے کہ سلمہ کی فراہم کردہ معلومات سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ خدا بخش نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، سلمہ سے آپ کی ملاقات میرے گھر میں ہوئی تھی؟ آپ نے تو مجھے اس کا ذکر نہیں کیا، اس نے آپ کو کیا راہ سجائی تھی؟ میں نے تم سے ذکر کیا تھا خدا بخش، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، شاید پریشانی میں تمہارے ذہن سے نکل گیا ہے، ویسے اس میں تمہارا کچھ زیادہ قصور بھی نہیں۔ میں نے تم سے بات کرتے ہوئے معلومات فراہم کرنے والے یعنی سلمہ کا نام چھپا لیا تھا۔ وہ بات کیا تھی ملک صاحب؟ اللہ بخش نے تجسس بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں بتائیں، خدا بخش اضطراری انداز میں بولا۔ میں نے بتایا۔ وہ مہر مشتاق اور عارف کے پھڈے والی بات کو بھول گئے ہو؟ اوہ! خدا بخش گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے کہا، میں نے جب تم سے اس جھگڑے کے بارے میں دریافت کیا تو تم نے پوچھا تھا
یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ میں نے سلمہ کا نام ظاہر کیے بغیر تم سے سارا احوال لے لیا تھا۔ ہاں، یہ سارا واقعہ تو مجھے یاد ہے۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے کہا تھا کہ رانی کی تلاش میں آپ سلطان پورہ کے مہر خاندان کو بھی چیک کریں گے، لیکن… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر متوقف ہوا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ایسا کیوں ہے؟ فوری طور پر تو میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس کے حساب سے ڈاکو نے یا تو چک 32 کا رخ کیا ہے یا پھر وہ شام کوٹ کی طرف گئے ہیں۔ شام کوٹ کا امکان اللہ بخش نے رد کر دیا، وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں بستا۔ پھر میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا کوئی دشمن شام کوٹ سے تعلق رکھتا ہے؟ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی دشمن، وہ قطعیت سے بولا، اس طرف کبھی میرا جانا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، پھر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ شام کوٹ کی جانب بڑھنے والے 2 گھڑ سوار یعنی ایک گھوڑے پر سوار 2 افراد آگے جا کر کہیں اور مڑ گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر جنگل کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب بڑھ رہے ہوں اور بالآخر کسی مقام پر وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہوں۔ اس قسم کی چکر بازی وہ جنگل کے جنوبی حصے میں کر چکے ہیں۔ پولیس یا پیچھا کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چال چل سکتے ہیں۔ دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور کہا، اگر اچانک بارش نہ ہو جاتی تو میں ڈاکو کی حتمی منزل تک بھی پہنچ جاتا، پھر مغوی دلہن کا سراغ لگانا چندہ مشکل نہ ہوتا، لیکن بارش کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اللہ بخش بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے شکستہ لہجے میں سوال کیا، آپ کا مطلب ہے اب میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا؟ اس کے لہجے سے ایک مجبور ٹوٹے پھوٹے اور چکنا چور باپ کی شکست و ریخت جھلکتی تھی۔ میں نے توانا آواز میں کہا، میں نے ایسی مایوسی والی بات نہیں کی اللہ بخش۔ وہ امید افزا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مزید کہا، تمہاری بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سراغ تو اب اور بھی واضح ہو گیا ہے۔ ہم اگر چک 32 پر توجہ مرکوز کر دیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ چک 32؟ اللہ بخش اچھل پڑا، یہ تو میرا ہی چک ہے۔ رانی کو بارات میں سے اغوا کر کے وہاں کون اور کیوں پہنچا سکتا ہے؟ کیوں کا جواب تو میں بعد میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن کون کا سیدھا سادہ مطلب ہے تمہارا دشمن۔ چک 32 میں مجھ سے ایسی بھیانک دشمنی کون کرے گا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے اللہ بخش، میں نے سرسراتی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اسے خدا بخش، بشارت اور الیاس سے متعلق حاصل ہونے والی رنجشی معلومات سے آگاہ کی اور آخر میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس خونی واردات کے پیچھے بشارت یا الیاس کا کوئی ہاتھ ہو۔ اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے استفسار کیا، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سچ ہے کہ میں ان باپ بیٹے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے جب خدیجہ نے رانی اور بشارت کے رشتے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر خدیجہ کافی دنوں تک مجھ سے ناراض بھی رہی۔ بہرحال میں اپنی ضد پر قائم رہا اور رانی کی شادی اپنے بھتیجے عارف سے کر دی۔ وہ چند لمحات کے لیے سانس ہموار کرنے کی خاطر رکا، پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، رشتے کے اس معاملے پر ظاہر ہے الیاس کو بھی میری ضد سے اچھی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اس نے کسی قابل ذکر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے درمیان پہلے بھی الیکس سلیکٹ نہیں تھی، اس لیے بھی مجھ سے اس کی ناراضگی کا احساس نہیں ہوا۔ خدیجہ نے الیاس کو رانی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن اس گھر سے ایک بچہ بھی ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا۔ الیاس کو غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے رشتے کی اس معمولی نا پر الیاس یا بشارت ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے اپنے ذہن کی پھانس کے زیر اثر کریز جاری رکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات رشتے ناتوں کے سلسلے میں کوئی معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اولاد کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ ناک اور انا کے چکر میں خوریز اور سنگین واقعات کو جنم لیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس نے اسی حوالے سے الیاس وغیرہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، میرا اندازہ ہے رانی کے رشتے سے انکار کی بجائے الیاس کی نسبت بشارت کو زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہ جزبز ہوا اور ہراساں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ مجھے پتا چلا ہے بشارت رانی کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس اوباش کا کیا ہے؟ اللہ بخش پھٹ پڑا، وہ تو پتہ نہیں رانی کے علاوہ بھی چکی کتنی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، اسے پسند کرتا تو نہیں کہتے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، بشارت کی ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ بیٹی کا رشتہ دینا تو دور کی بات ہے، میں تو ان باپ بیٹے کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔
بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس کے حلق سے کوئی کڑوی کسیلی شے نیچے اتر گئی ہو۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ الیاس اور بشارت کے لیے اپنے دل و دماغ میں کس قدر ناپسندیدگی اور غصہ رکھتا ہے۔ میں نے نہایت ہی محتاط الفاظ میں ایک حساس سوال کیا۔ میری بات کا برا نہیں منانا اللہ بخش، یہ بات میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھتیجے سے کر دے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے رانی سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہوگی۔ میں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں دریافت کیا، کیا رانی بھی بشارت کو پسند کرتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ چٹخ کر بولا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اللہ بخش کے جبڑوں سے ایسے زاویے سے حرکت کی تھی جیسے وہ بشارت کو کچا چبا رہا ہو۔ پھنکار سے مشابہ آواز میں اس نے کہا، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس قسم کی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بشارت کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ میں نے اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ اس وقت غم و اندو کی جس لہر کی لپیٹ میں تھا، وہ اس بات کی متقاضی تھی کہ اللہ بخش کے جذبات اور احساسیت کو کم سے کم ٹچ کیا جائے۔ ویسے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اولاد کی اس نوعیت کے معاملات میں اکثر والدین سے اندازہ لگانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور بعد ازاں ان کا دعویٰ جھوٹا پڑ جاتا ہے۔ خدا ہر صاحب اولاد خصوصاً بیٹیوں والوں کو درست اندازے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات چیت کے زاویے کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، حالات و واقعات اس وقت جو نقشہ ترتیب دے رہے ہیں اس کی حدود و قیود کا تقاضا ہے کہ الیاس اور بشارت کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ آپ چاہے جس کو بھی چیک کریں۔ وہ روحانسی آواز میں بولا، کچھ بھی کرے تھانے دار صاحب، لیکن خدا را کسی طرح میری رانو مجھے واپس لا دے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا۔ اس کی بات پورے ہونے سے پہلے میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو اللہ بخش، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ پھر میں خدا بخش سے مخاطب ہوا اور کہا، تمہارا غم اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے جوان جہان بیٹے کا قاتل جلدی میری گرفت میں ہوگا، پھر کوئی اسے سخت ترین سزا سے نہیں بچا سکے گا۔ تم دونوں باہمی تسلی دلاسے سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ منت ریز الفاظ میں بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اللہ بخش، میں نے دلہن کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم واپس جاؤ اور چک بتیس میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھو۔ اگر تمہیں الیاس یا بشارت کے بارے میں کوئی بھی اہم بات معلوم ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا، ویسے میں پہلی فرصت میں ادھر کا چکر لگانے والا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر پوچھا، کیا وہ دونوں باپ بیٹا اس وقت چک بتیس میں ہی ہے نا؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں جناب، وہ بیزاری سے بولا، ان سے میرا میل جول نہیں، جس گاؤں نہ جانا ہو اس کے کوس گننے کا کیا فائدہ؟ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، اگر تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو، اس طرح کوئی مفید بات نکل کر سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ جلد ہی چک بتیس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں ذرا چک 84 جا کر پہلے اپنی بھابھی سے تعزیت کر لوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سلمہ کی خیر خیریت بھی دریافت کرنا ہے، میں شام تک ہی واپس جا سکوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے انہیں کمرے سے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے حوالدار خیبر خان کو اپنے پاس بلائے اور اسے ہدایت کی کہ چک 32 اور چک 84 سے تعلق رکھنے والے جو افراد اس وقت تھانے میں موجود ہیں ان میں سے چھانٹ کر 2-4 افراد سے پوچھ گچھ کرے۔ اللہ بخش اور خدا بخش کو چھوڑ کر، ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم نکتہ ہاتھ آ جائے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ASI ظاہر علی واپس آ گیا۔ اس نے چک 32 کی جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق الیاس اپنے گھر میں موجود تھا، مگر بشارت کو پورے چک میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس نے مختلف لوگوں سے بشارت کے بارے میں جو معلومات اکٹھا کی، ان کی روح سے بشارت 10 اکتوبر کی صبح چک 32 سے نکل گیا تھا۔ ان دو افراد نے یہ شک ظاہر کیا تھا کہ بشارت دوپہر میں انہیں چک میں دکھائی دیا تھا، تاہم اس سے ان کی بات چیت نہیں ہوئی۔ ظاہر علی نے الیاس کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہ میری ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں دیکھ بھال کر ان لوگوں پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی ان جرائم میں ملوث تھے تو کچا ہاتھ ڈالنے سے کسی چکنی مچھلی کی مانند ہاتھ سے پھسل بھی سکتے تھے۔ 10 اکتوبر وہی تاریخ تھی جب چک 32 میں عارف اور رافعہ کا نکاح ہوا تھا۔ آج 11 اکتوبر کا دن تھا۔ عین شادی کے روز بشارت کا کہیں سے چلے جانا ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیتا تھا۔ یہ بات بھی خاصی چکا دینے والی تھی کہ آج دوپہر میں وہ چند افراد کو چک میں ہی نظر آیا تھا۔ ان حالات کی روشنی میں میرا فوراً چک 32 میں جا کر الیاس کو ٹٹولنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ میں نے اگلی صبح ادھر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور تھانے کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سلطان پورہ کی طرف سے کوئی اچھی اور بری اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا وہاں پر امن و امان قائم تھا۔ میں نے کانسٹیبل مشکور علی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر وہ مہر خاندان کی طرف سے کوئی خاص سرگرمی دیکھے تو مجھے فوراً مطلع کرے، ورنہ اپنے کام سے لگے رہے۔ ویسے ڈاکو کا جنگل کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنا اپنی حقیقت کھول چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کل شام تک سلطان پورہ سے
اس واردات سے متعلق کوئی سراغ نہیں ملا تو میں اپنے بندوں کو وہاں سے ہٹا لوں گا